کراچی رینج پولیس نے 5 اہلکار معطل کر دیے۔ معطل اہلکاروں کو کمپنی ہیڈ کوارٹر گارڈن ساؤتھ زون منتقل کر دیا گیا۔ معطلی کا حکم ایڈیشنل آئی جی کراچی رینج کی جانب سے کیا گیا۔ بات کریں گے مبشر حسین سے۔ بتائیے گا کیا وجوہات بنی ہیں معطلی کی؟ جی جیسے کہ جو پولیس ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ غفلت برتنے پر، نوکری پر غیر حاضر ہونے پر اور مبینہ طور پر بدعنوانیوں پر جو ہے وہ فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ کراچی رینج پولیس کے 5 اہلکاروں کو فوری معطل کیا گیا ہے۔ معطل اہلکاروں کو سسپینڈ کمپنی ہیڈ کوارٹرز گارڈن ساؤتھ زون منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جو لیٹر ہے اس کے متن کے مطابق معطلی کا حکم ایڈیشنل آئی جی کراچی رینج کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اہلکاروں کو کی جو محکمانہ تحقیقات ہے وہ مکمل ہونے تک معطل ان کو رکھا جائے گا۔ معطل اہلکاروں میں ایک اے ایس آئی، 2 ہیڈ کانسٹیبل، 2 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ اے ایس آئی محمد ہمراز تھانہ الفلاح کورنگی سے معطل کیا گیا ہے، جبکہ ہیڈ کانسٹیبل عرفان خان اور سمی شیر شارع نور جہاں سے معطل کیے گئے ہیں، جبکہ پولیس اہلکار مرزا افضل بیگ اور جابر خان کو بھی معطل اہلکاروں میں شامل کیا گیا ہے۔ اہلکار روزانہ رول کال اور پریڈ میں شرکت کے پابند ہوں گے، یہ لیٹر میں کہا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایف بی آر نے لارج ٹیکس پیئرز آفس کراچی میں پیرول فرنٹ ڈیسک قائم کر دیا ہے۔ کراچی کی تاجر برادری کے لیے جدید ڈیجیٹل چیک سہولیات ایک ہی جگہ دستیاب۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم فرنٹ ڈیسک پر IRIS اور ای فائلنگ سہولت فراہم، رجسٹریشن، ریفنڈز اور دیگر ٹیکس خدمات کے لیے سہولت مرکز فعال کیا گیا ہے۔ بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھا جائے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے لارج ٹیکس آفس کراچی میں جو ہے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کا خصوصی فرنٹ ڈیسک قائم کر دیا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت اور کراچی کی کاروباری برادری کی درخواستوں پر 5 جون 2026 کو یہ سہولت مرکز فعال کیا گیا تھا، جہاں پرال کے ماہرین ٹیکس دہندگان کو جدید ڈیجیٹل ٹیکس خدمات سے متعلق فوری معلومات فراہم کریں گے، اور جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ مرکز میں IRIS اور ای فائلنگ، رجسٹریشن، آن لائن ٹیکس ادائیگی، سیل ٹیکس ریٹرن اور ریفنڈ سمیت مختلف امور پر تکنیکی رہنمائی اور مسائل کا موقع پر ہی حل فراہم کیا جائے گا۔ ایف بی آر کے مطابق اس اقدام کا مقصد ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت میں اضافہ، خدمات کی معیار کو بہتر بنانا اور رضاکارانہ ٹیکس کمپلائنس کو فروغ دینا ہے۔ اور یہاں پہ جو ٹیکس دہندگان کی شکایت ہوتی ہے کہ ریفنڈ ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ رجسٹرڈ ہوگا اور تمام صنعت کاروں کو ریفنڈ بھی بر وقت مل سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ نیشنل گیمز میں سندھ کی نمائندگی کرنے والے ایتھلیٹس کے اعزاز میں تقریب۔ لیاری کے فیشن ڈیزائنر سارش نے نیشنل گیمز میں 2 ایوارڈز اپنے نام کیے، مزید بتائیں گے شایان علی۔ جی بالکل، نیشنل گیمز 2025 میں سندھ کی نمائندگی کرنے والوں میں جو ہے لیاری کی بھی جو ہے سائرش ہے، جس کی جانب سے جو ہے یہاں پر اچھی پرفارمنس دی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے برونز جو ہے وہ میڈل ان کو ملا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ سارش جو وہ فیشن ڈیزائننگ کرتی تھیں، اس کے بعد جو ہے اسپورٹس کی طرف آئیں اور زبردست پرفارمنس دی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیشن ڈیزائننگ تھی، اس کے بعد آپ نے اس طرف سوئچ کیا، اس کے بعد یہاں پر بھی جو ہے پرفارمنس آپ کی بہتر رہی، تو کیا فیشن ڈیزائننگ میں مزہ نہیں آ رہا تھا یا کیا وجہ تھی؟ میں فیشن ڈیزائننگ بھی کر رہی تھی اور ساتھ میں کراٹے میں بھی تھی۔ مجھے ایٹ لیسٹ نہیں تو 8-10 سال ہو چکے ہیں کراٹے کی فیلڈ میں، تو میں فیشن ڈیزائننگ اور کراٹے دونوں ساتھ لے کر چل رہی ہوں۔ دونوں ایک ساتھ لے کے چل رہے تو کتنا مشکل ہوگا ایک لڑکی کے لیے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دونوں فیلڈ الگ الگ ہے، ایک الگ بالکل فیلڈ ہے تو دوسری طرف جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کی بالکل الگ ہے، اور خصوصی طور پہ اس طرح کے ایونٹس پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جو ہے محنت چاہیے ہوتی ہے اور لگن ہوتی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے نو ڈاؤٹ میں نے محنت تو بہت کی ہے، خدا کا شکر ہے، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان سب چیزوں میں، لیکن ایک یہ ہوتا ہے نا کہ کوچ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ مجھے یہ میرے موٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے موٹیویشن جو ملی ہے وہ میری پیرنٹس سے، میری مدر سے ملی ہے آبویسلی، کیونکہ جب آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دیتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو میری مدر کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میرے کوچ کا جہاں مجھے ضرورت ہوتی تھی نا ان کے وہ وہاں موجود ہوتے تھے۔ یہ بتائیں لیاری میں کراٹے کرتے ہوئے کتنے لڑکوں کو جو ہے سیدھا بھی کیا ہے؟
یہ ہمیشہ کویشچن مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور نو ڈاؤٹ میں کر دیتی ہوں. دیکھیں جس طرح کا آپ کو جس طرح کا انوائرمنٹ ملتا ہے نا, آپ کو جس طرح کے کوچ, آپ کو جس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں, اگر وہ ڈیڈر ہوتے ہیں نا تو آپ خود بخود ہی ڈیڈر ہو جاتے ہیں. میرے کوچ نے مجھے کبھی روکا نہیں, میری پیرنٹ نے مجھے کبھی روکا نہیں. انہوں نے بولا جاؤ, اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو جا کر ان کو سبق سکھا دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیمرے کو دیکھ کے کیا کہنا چاہیں گے سہرش, کہ کوئی بھی آپ کو چھیڑے گا یا پھر آپ کی بہنوں کو یا چھوٹے بھائی کو تنگ کرے گا تو اس کو کس طرح سیدھا کریں گی؟ دیکھیں ویسے تو میں خود اپنے بہن بھائیوں کو سکھاؤں گی کہ کیونکہ کراٹے میں ایز اے انسٹرکٹر بھی ہوں میں, تو میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ کبھی بھی ڈرنا مت. اگر آپ کی آنکھوں میں ڈر کسی کو دکھ گیا نا تو یقیناً وہ آپ پہ غالب آ سکتا ہے, لیکن اگر آپ کی آنکھوں میں ڈر نہیں ہوگا تو وہ یقیناً آپ سے ڈر کر بھاگے گا. بہت شکریہ. بالکل ہمارے ساتھ سہرش موجود تھی اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈر کے آگے جس طرح جیت ہوتی ہے, اور اسی طرح ان کی جانب سے زبردست پرفارمنس دیتے ہوئے میڈل بھی حاصل کیا گیا, اور لیاری میں جو ہے وہ ان کا تعلق ہے, اور وہاں سے جو ہے سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر پرفارمنس دی گئی ہے زبردست. ویلکم بیک. بجٹ 2026-27 کی بات کریں. وفاقی بجٹ کی آمد سے قبل ہی مہنگائی نے ایک بار پھر عوام کی کمر توڑ دی ہے. ڈیری مصنوعات سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء پر ممکنہ ٹیکسز کے باعث دودھ, دہی اور مکھن کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. دکانداروں کے مطابق ٹیکسز بڑھائے گئے تو دودھ کی قیمت 300 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہے. رابیل صدید کی رپورٹ. بجٹ سے پہلے ہی مہنگائی کا بوجھ, بنیادی چیزیں بھی خواب بن گئی, دودھ بھی لگژری بننے لگا. مہنگائی نے عام شہری کی زندگی مشکل بنا دی. بجٹ سے قبل ہی اشیاء خوردنوش عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی. ڈیری مصنوعات پر ممکنہ نئے ٹیکسز نے بھی عوامی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے. دودھ اور دہی جیسی بنیادی ضروریات اب لگژری بننے کے خدشے سے دوچار ہیں. دکانداروں کے مطابق اس وقت دودھ 240 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے, لیکن اگر مزید ٹیکسز عائد کیے گئے تو قیمت 300 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہے, جس سے عام صارف کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. 235 روپے کلو آ رہا ہے, 5 روپے کلو پہ بچ رہے ہیں. 240 آئے گا, 240 تو نہیں بکے گا, پھر 260 ہوگا, 200 جو کمشنر کراچی کا ریٹ طے ہوگا پھر اسی حساب سے ہوگا. شہریوں کا کہنا ہے کہ دودھ اور دہی جیسی بنیادی اشیاء ہر گھر کی ضرورت ہے, لیکن بڑھتی قیمتوں نے عام آدمی کی قوت خرید کو شدید متاثر کیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے اور بنیادی اشیاء کو مہنگائی سے محفوظ رکھا جائے. روزمرہ کی چیزیں ہیں, اس کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے, اور اس میں بالکل جو ہے وہ اگر اس میں کمی نہیں کی جائے گی تو ان لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. مہنگائی کے بڑھتے دباؤ سے عوام شدید پریشان ہے اور سب کی نظریں آنے والے وفاقی بجٹ پر ہیں کہ آیا حکومت عوام کو کوئی ریلیف فراہم کرتی ہے یا نہیں. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رابیل صدید, سٹی 21. کراچی میں بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کو بھی پریشان کر دیا. کراچی پولیس کے اہلکاروں اور افسران نے نئے آنے والے بجٹ سے امیدیں باندھ لی ہیں. معراج اختر کی رپورٹ. باقی بجٹ آنے کو ہے تیار. کراچی پولیس کے افسران و اہلکاروں نے بھی بجٹ سے امیدیں باندھ لی. اہلکاروں نے سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تنخواہوں میں اضافے کی امید ہے, کیونکہ اب مہنگائی کے باعث گزارا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. گھر کے کرائے اور اخراجات کے باعث پریشانی کا سامنا ہے. ہم اپنی سیلری کو انکریز کرنے کی بات کریں گے کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہوگی بھی, کیونکہ انفلیشن ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, مہنگائی آپ کو بھی نظر آ رہی ہے, آپ بھی مہنگائی کا شکار ہیں, میں بھی, جیسے ہر پاکستانی شہری میں ہے مہنگائی خطے کے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے. پولیس اہلکاروں کا مزید کہنا ہے کہ بچوں کی پڑھائی اور دیگر اخراجات کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تنخواہ جتنی بھی ہو وہ اخراجات کی نظر ہو جاتی ہے. انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس میں کمی کی جائے اور پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ بھی کنٹرول کیے جائیں. جس طرح مہنگائی کا طوفان ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اچھے کے لیے ہوگا, اور غریبوں کا بھی اس میں بھلا ہوگا اور ہمارا بھی بھلا ہوگا. کراچی پولیس کے افسران و اہلکار پر امید ہے کہ آنے والے بجٹ میں ان کی تنخواہوں اور مراد میں اضافہ کیا جائے گا. کیمرامین واحد خان کے ساتھ معراج اختر, سٹی 21. مہنگائی, نئے ٹیکسز اور مالی بوجھ, تاجر برادری کے نئے بجٹ سے خدشات اور توقعات ساتھ ساتھ. کراچی کے تاجروں نے بجٹ میں حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا. دعا شکیل پراچا کی رپورٹ. بجٹ کی آمد قریب, امیدیں اور خدشات کی بحث بھی عروج پر. مہنگائی سے پریشان شہری ریلیف کے منتظر تو دوسری جانب تاجر نئے ٹیکسوں کے خدشات میں مبتلا. شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے بجٹ کے موقع پر بڑے بڑے اعلانات تو کیے جاتے ہیں, لیکن ان کے اثرات عام آدمی تک پہنچتے دکھائی نہیں دیتے. ان کا مطالبہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے اور اچھا بجٹ پیش کریں. ہم لوگ مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں اور ہر چیز پہ ٹیکسز کم کریں, تو ہر چیز پہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, تو غریبوں کے لیے تھوڑا ریلیف ملے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ بجٹ اچھا پیش کریں. عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا ہے, صحیح ہے,
اور महंगाई बढ़ता जाता है और इस पे कंट्रोल नहीं होता है। पेट्रोल आया दिन 50 रुपये इजाफा होता है, 10 रुपये कम होते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं, बजट से आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स कारोबार से वाबस्ता ताजिर मौजूदा मौशी हालात में मुश्किलात का शिकार हैं। इनके मुताबिक अगर इस शोबे पर मजीद टैक्सेस या ड्यूटीज आयद की गयी तो न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर बल्कि आम सार्फिन की मुश्किलात भी बढ़ेंगी। गरीब आदमी जो है वो अपनी रोटी पानी पूरी करता है, उसके बाद बच्चों को फीस देता है, अपने दूसरे काम करता है। तो मोटरसाइकिल में गरीब आदमी की सवारी है, उसमें रिलीफ दें उनको। लेकिन अब देखें 35% हमारी ड्यूटी है, जो बाकी खर्चे वगैरह मिला के तो वो 85% बन जाता है। तो 85% तो बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल में तकरीबन हम 15-20 साल से तो कह रहे हैं बजट में रिलीफ दें इनमें, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बजट में गरीब आदमी की सवारी को रिलीफ मिले, कि गरीब की कोई सुनता नहीं है। आइंदा बजट में शहरी महंगाई में कमी और रोजमर्रा जिंदगी में आसानी चाहते हैं, जबकि ताजिर मौशी इस्तेकाम और कारोबारी तोहफ़्फ़ुज़ के ख्वाह हैं। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत अवामी तवक्कात पर पूरा उतरती है या कारोबारी बरादरी के खदशात सही साबित होते हैं। कैमरामैन तुराब हैदर के साथ दुआ शकील पराजा, सिटी 21। रवा माली साल के बजट की आमद के साथ ही कारोबारी तबके में तशवीश की लहर दौड़ गई। कॉस्मेटिक्स का कारोबार करने वाले भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि महंगाई पहले ही कारोबार को बुरी तरह मुतासिर कर चुकी है। मजीद टैक्स आयद किया गया तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। बजट से कबल ही मार्केटों में बेयकीनी की फिजा बरकरार है। कॉस्मेटिक का काम करने वाले अफराद भी बेचैनी का शिकार हैं, जिनका कहना है कि महंगाई ने खरीदारों की कुव्वत खरीद कम कर दी है, जिसके बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि फरोख्त में नुमाया कमी आ चुकी है। खरीदार सिर्फ कीमतें पूछकर वापस चले जाते हैं। उनके मुताबिक अगर मजीद टैक्सेस लगाए गए तो कारोबार चलाना मजीद दुश्वार हो जाएगा। बुरी तरीके डिस्टर्ब है और मजीद गवर्नमेंट जो है बुरी तरीके टैक्स लगाई जा रही है। असल चीज़ बेसिक ताजिर हैं, अगर ये सपोर्ट ताजिरों करेंगे तो ज़ाहिर है यही जनरेट करके टैक्स देते हैं, हर चीज़ सहूलत, फिर टैक्स जाता है तो गवर्नमेंट फिर उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ देती है। लेकिन वो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट देनी चाहिए बिल्कुल ताजिरों को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ताजिर बुरी तरीके से परेशान है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जिंदगी को मुश्किल बना दिया है और वो सिर्फ जरूरी अशिया की खरीदारी तक महदूद हो गए हैं। अगर बजट में मजीद महंगाई हुई तो आम आदमी के लिए गुजारा करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। अभी तो इतनी महंगाई है और अगर बजट अगर इससे ज्यादा आ गया तो फिर क्या करेगा बंदा। ये हुकूमत का काम है ना, ये सोचना चाहिए उनको कि गरीब आवाम कहाँ जाएगी। इतने बिल आ रहे हैं कि न पानी है न गैस है।